پریشانیوں کو پریشان کر دے، پریشانیوں کو پریشان کر دے، پریشان ہے دل میرا غوث اعظم، پریشان ہے دل میرا غوث اعظم، تیرے ہوتے ہم پر ستم ڈھائے دشمن، تیرے ہوتے ہم پر ستم ڈھائے دشمن، ستم ہے ستم ہے ستم غوث اعظم، ستم ہے ستم ہے ستم غوث اعظم۔ تو ان خرابیوں کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داری ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام حرام کاری کے دروازے جو کھلے اس میں 99% ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے اصول کی صورت میں عرض کرتا ہوں کہ ان باتوں کو ہم اور آپ اگر ذہن میں رکھیں اور اسی کے مطابق اپنے خاندان کو، علاقے کو سنبھالنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ مصیبت بھی آج بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حوالے سے ذمہ داری کیا ہے، اور ذمہ داری اگر مان لی جائے تو جن لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے ان کا کردار، ان کا عمل کتنا پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایمان والا کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اس کی قربت کو، اس کے تعلق کو بیان فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کے حوالے سے یہ فرمایا کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ کس کی طرح ہوتا ہے؟ ایک جسم کی طرح ہوتا ہے۔ اور جسم کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جسم کا معاملہ یہ ہے کہ بدن کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہوگی، پورے جسم کا بے چین ہونا یہ لازم ہوتا ہے۔ اور اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا بیکار ہو گیا کہ اسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، مثال کے طور پر پاؤں میں ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ اس کو سوئی ماری جائے، اس کے اوپر چھری چلائی جائے، لیکن یہ کہ بدن کا کوئی بھی حصہ اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا ہے تو اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جسم کا فلاں حصہ یہ بیکار ہو گیا، جسم کا فلاں حصہ یہ بیکار ہو گیا ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ ہوتا تو تکلیف کا احساس ضرور پیدا ہوتا۔ اب موجودہ وقت میں آپ دیکھیں کہ ہم کو ایک مسلمان کی پریشانی دیکھ کر، یا یہ کہ ایک مسلمان بچی اگر کسی کے ساتھ چلی جائے، یا معاذ اللہ رب العالمین کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر نکل گئی، تو اس تکلیف کا احساس ہمارے اندر کیسا ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو خاندان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی، لڑکوں کی حفاظت کی کوشش کریں، اور پھر یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کی کوشش کریں۔
اب کہنے کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم کو تو یہ درد ہے، اگر کوئی مسلمان بچی چلی جاتی ہے، اگر کہیں پر زنا ہوتا ہے، اگر کہیں پر حرام کاری ہوتی ہے، تو وہ تکلیف کا احساس ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ تو عملی طور پر دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عملی طور پر یہ کر کے دکھا دیا کہ انہوں نے زندگی کی آخری سانس میں بھی ان کے دل کے اندر وہ تکلیف کا احساس پایا جاتا تھا جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انصار اور مہاجر کے درمیان جو بھائی کا رشتہ قائم فرمایا تو انصار نے اپنے زمین میں سے حصے بھی مہاجر کو دے دیے، یہاں تک کہ ایک سے زیادہ جن کے پاس بیویاں تھیں تو یہاں تک اثار اور قربانی کہ مہاجر کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میری ان بیویوں میں سے جو تمہیں پسند ہے اس کی طرف اشارہ کرو، طلاق دی جائے گی، اس کے ساتھ تم نکاح کر لو۔ تو آخر یہ درد کہاں سے پیدا ہوا، یہ درد کس چیز سے پیدا کیا؟ تو صحابہ کرام کی اس قربانی کے حوالے سے ماننا پڑے گا کہ یہ درد کا اگر سرچشمہ کسی کی ذات ہے تو وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے محبت ہے کہ ان کے دل کے اندر اتنا زیادہ احساس پایا جاتا تھا، یہاں تک کہ قوم مسلم کی بچیوں کے حوالے سے غیرت اتنی زیادہ کہ جنگ قینقاع ہوتی ہے، اس کا پس منظر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت ایک یہودی کی دکان کے اوپر کوئی سامان خرید و فروخت کرنے کے لیے جاتی ہے، وہاں پر پہنچی تو اس کے پردے کے ساتھ نقاب کے ساتھ ان 3-4 لوگوں نے کچھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، اس نے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارا۔ اب جس وقت مدد کے لیے پکارا تو اس کی آواز ایک نوجوان تک جاتی ہے، وہ نوجوان آیا اور اس مسلمان کے نقاب کی حفاظت میں، اس عورت کی عزت کی حفاظت میں یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے اس نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ پھر اسی کا بدلہ لینے کے لیے یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے، اسے جنگ قینقاع کہا جاتا ہے۔ اب آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ عورت کہ جس نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مسلمان کو پکارا، اور وہ نوجوان جس نے ایک مسلمان عورت کی عزت کی حفاظت میں اپنی جان کو قربان کر دیا، تو اتنی زیادہ تکلیف کا احساس اس نوجوان کے دل میں پیدا ہوا تو اس عورت کے ساتھ اس کا کون سا تعلق پایا جاتا تھا، اس عورت کے ساتھ اس کا کون سا رشتہ پایا جاتا تھا؟ نہ باپ کا تعلق ہے، نہ چچا کا تعلق ہے، نہ بھانجے یا بھائی کا تعلق ہے، ان دونوں کے درمیان اگر کوئی رشتہ پایا جاتا تھا تو وہ ایمان کا رشتہ پایا جاتا تھا۔ اگر تکلیف کا احساس دل کے اندر اتنا زیادہ پیدا ہو گیا کہ اپنی جان کو قربان کر کے ایک مسلمان عورت کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، تو جذبہ کیا تھا کہ ہمارے آقا نے یہ جو تصور دیا تھا کہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنی جان کو قربان کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم صرف زبانی دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اپنے نبی سے ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ نبی کی زبان مبارکہ سے جب نکل گیا کہ مومن آپس میں جسم کی طرف ہوتا ہے، تو ہم کو تکلیف کا احساس یہ ہے کہ مسلمان کی عزت پر حملہ ہوگا،
تو وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی برادری سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، حضور کا غلام ہے تو ایک مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی عزت کی حفاظت کی کوشش کرے، عزت کی حفاظت کی کوشش کرے۔ اب وہاں پر جو تعلق پایا جاتا تھا نا صرف ایمان کے رشتے کی بنیاد پر، آج اگر عملی طور پر دیکھیں تو ایک خاندان کے اندر اتنی قربت نہیں پائی جاتی۔ خاندان جو ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب تو حال یہ ہو گیا، اور جب کثرت سے لڑکیاں بھاگنے لگی، یا یہ کہ بہت سی لڑکیاں اپنے گھر کو چھوڑنے لگی، تو غیرت زندہ ہونا یہ تو دور کی بات ہے، آہستہ آہستہ ہماری غیرت ایمانی کا جنازہ اس طور پر نکل رہا ہے کہ اب لوگ اس کو بہت ہلکے میں لینے لگے کہ اب یہ تو روز کی بات ہو گئی، اب تو یہ روز کی بات ہو گئی۔ یعنی 24 گھنٹے سے پہلے جس بہن نے گھر کو چھوڑ دیا ہے نا، 24 گھنٹے میں اس کے بھائی کو نیند بھی آ جاتی ہے، پیسہ بھی جمع کرتا ہے، اور محلے کے اندر آرام کے ساتھ گھوم بھی سکتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، اور ہم نے ماحول اتنا زیادہ بگاڑ دیا کہ ہم خود ہی شریعت مطہرہ کے اصول اور قانون کو اس طور پر پامال کرتے ہیں، اس طور پر توڑتے ہیں کہ یہ شریعت کے قانون کو توڑنے کا نتیجہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے ذمہ داریوں کا احساس یہ ختم ہو گیا، اور ہم صرف اس حد تک ہو گئے کہ ایک بہت بڑا طبقہ تو ایسا ہو گیا کہ کسی کے پاس چلے جاؤ دعا کروا لو، اس کے بعد ہماری بچیاں یا لڑکے انٹرنیٹ کے اوپر کچھ بھی کرتے رہے، فلاں بابا نے دعا کر دی ہے نا تو اب اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ فلاں جگہ پر چلے جاؤ، گلے کے اندر ایک تعویذ ڈال دیا گیا تو اب اگرچہ کالج کے اندر بے پردہ بھیج دیا جائے، اگرچہ محلے کے لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کا ملنا جلنا ہو جائے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہنیں تو یہ کام کرے گی ہی نہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ شریعت کا قانون چاہے تم توڑو گے چاہے ہم توڑیں، شریعت کے قانون کو جب بھی توڑیں گے تو اس کا نقصان ہونا یہ لازم ہوتا ہے۔ اور یہ سوچ رکھنا یا یہ فکر رکھنا کہ ہر قسم کی برائیوں کا دروازہ کھول دیا جائے، اور کھولنے کے بعد بھی احمقوں کی وادی میں جینا اور یہ سمجھنا کہ ہم تو بچ جائیں گے، تو یاد رکھیں کہ ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ صرف مشورہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو بڑے بڑے مشورے دیے جائیں، اور وہ مشورہ دینے والا خود اپنے گھر میں اپنی بہن کو اسلامی لباس میں نہیں لا سکتا ہے۔ اگر مشورے کی بات آ جائے تو مشورہ دینے کے لیے تو پاکیزہ مشورے نکل آتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے خاندان کا اگر جائزہ لیا جائے تو کسی مشورے کے اوپر عمل کروانے کا جذبہ اس کے دل کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، تو یاد رکھنا کہ اس میں ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جب کبھی برائیاں پیدا ہوتے ہوئے وہ دیکھتے تھے، جب کبھی یہ دیکھتے تھے کہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، یا یہ کہ معاشرے میں یہ حرام کاری کا دروازہ کھل جائے گا، تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کہ سب سے پہلے وہ اس بات پر نظر کرتے تھے کہ یہ برائی آئی کہاں سے۔ کیا نظر ہوتی تھی؟ یہ برائی آئی کہاں سے، اور اگر ان کو پتا چل جائے کہ یہ برائی اس دروازے سے آئی ہے تو دوسرے پر سختی کرنے سے پہلے اس برائی کا دروازہ بند کیا کرتے تھے۔ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ پیچھے ویڈیو کون کر رہا ہے، وہ بچہ ویڈیو بند کرنا، ڈیلیٹ کر دیں، ڈیلیٹ کروا دینا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب کوئی خرابیاں پیدا ہو جائے نا
تو اس برائی کے راستے کو اور خرابی کے راستے کو بند کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اب آج کے وقت میں کون نہیں جانتا ہے، آج سے زیادہ نہیں، 25 سال پہلے آپ اگر چلے جائیں تو آپ کو ایسے لوگ نظر آتے تھے کہ اگر خاندان کی لڑکی کھڑکی کے اوپر کھڑی ہے نا تو کھڑکی کے اوپر دیکھ کر ماں کے دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہوتا تھا کہ کہیں کسی سے آنکھ نہ لگ جائے۔ گھر کے دروازے کے اوپر اگر کھڑی ہو جائے تو دادی اگر حیات ہے تو دادی کی نظر رہتی تھی کہ یہ لڑکی دروازے کے اوپر کیوں کھڑی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں اتنے بڑے مجمع میں سے کون نہیں جانتا ہے کہ آج کے وقت میں 25 سال پہلے کھڑکی پر کھڑے ہونے سے جو برائیاں پیدا ہوتی تھی، دروازے کے اوپر کھڑے رہنے سے جو برائیاں پیدا ہوتی تھی، آج کے وقت میں سب کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے، سب دروازوں کو بند کر دیا جائے، اور یہ سب بند کرنے کے بعد اگر نیٹ والا موبائل ایک بچی کے حوالے کر دیا جائے تو یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ 1000 دروازے کھلے رکھنے سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ ایک لڑکی کو نیٹ والا موبائل حوالے کر دیا جائے۔ کیوں کہ اگر کھڑکی کے اوپر لڑکی کھڑی ہے تو آنکھ کا ملن ہوا کرتا تھا، لیکن آج نیٹ کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنے جسم دکھا سکتی ہے، کسی کا بھی جسم دیکھ سکتی ہے، کسی سے بھی تعلقات قائم کر سکتی ہے۔ باپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ٹھنڈی میں رضائی اوڑھ کے بچی سو رہی ہے، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتی ہے، کل کہاں پر جانا ہے، کس جگہ پر ملتا ہے، یہ باپ کو بھی پتا نہیں چلتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ نیٹ کے ذریعے جب اتنی برائیاں پھیلتی ہیں تو یقین جانے جس کے دل میں بھی لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کی فکر ہوگی، جو بھی یہ سوچ اور فکر رکھتا ہوگا کہ ہماری لڑکیاں سیدہ فاطمہ کی کنیزہ بن جائے، تو یاد رکھنا کہ وہ دنیا کی ڈگریوں کو چھوڑ سکتا ہے لیکن کبھی بھی نیٹ والا موبائل بچیوں کے حوالے نہیں کر سکتا ہے۔ اور بچیوں کے حوالے کرنے کے باوجود، ریچارج کروا دینے کے باوجود اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے خاندان کی لڑکی ہے، میری داد اس کے اوپر پائی جاتی ہے، مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والی ہے، ارے آپ کو اگر سنوارنا ہے نا تو اس کے دل کے اندر اللہ و رسول کی محبت کو پیدا کر دو۔ قسم خدا کی اگر دین کی محبت پیدا کر دو گے نا تو پوری دنیا مل کر اگر اس کے ایمان کو لوٹنا چاہے گی نا تو یہ محبت رسول ہی ہے کہ اس کے دل کو روشن رکھے گی، یہ محبت رسول ہے جو اس کی ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ جب ہم سب جانتے ہیں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے جائیں تو نرمی سے سمجھا کر اس بات پر عمل کروائیں کہ اپنی بچیوں کو موبائل سے دور کریں۔ کیا کریں؟ موبائل سے خرابی پیدا ہوتی ہے، سب جانتے ہیں، ارے بولیے، اب سب جانتے ہیں، اس کے باوجود وہ عمل کروانا اور یہ کہ دعویٰ یہ کرنا کہ نہیں سب محفوظ رہیں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہی طریقہ بتایا۔ ایک مثال میں آپ کو دوں، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو نگرانی کرتے تھے، رات میں گشت کیا کرتے تھے، اس کو تحریر فرمایا ہے، اور اس میں ایک واقعہ آپ نے یہ لکھا کہ آپ ایک مکان کے پاس سے گزرے تو ایک عورت جو ہے نا وہ کچھ عشقیہ اشعار گنگنا رہی تھی اپنے شوہر کی یاد میں۔ فاروق اعظم نے سوچا کہ نہ جانے یہ عورت کس کی یاد میں یہ اشعار پڑھتی ہے، تو آپ نے خادم سے کہا اس مکان پر نشان لگا دو اور صبح میں اس کو حاضر کرنا۔ صبح میں وہ عورت آئی، آپ نے سوال کیا کہ تو نے حرام کام تو نہ کیا؟ وہ عورت عرض کرتی ہے کہ حضور میرے دل کے اندر اللہ کا خوف پایا جاتا ہے، میں نے کوئی حرام کام نہ کیا، میں نے گناہ نہ کیا۔ تو بولے کہ پھر یہ اشعار پڑھنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو وہ عورت یہ کہتی ہے کہ یہ اشعار کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت میرا شوہر وہ جہاد کے اندر گیا ہے
تو میں اپنے شوہر کی قربت کے حوالے سے یاد کر کے یہ اشعار گنگنا رہی تھی۔ تو فاروق اعظم نے اس وقت اسے یہ نہیں کہا کہ یہ تسبیح لے لو اور پوری رات بیٹھ کر تسبیح پڑھنا، نماز اور زیادہ پڑھنا شروع کر دینا، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ وقت بہت زیادہ ایک لمبا عرصہ اگر شوہر بیوی سے اگر مسلسل دور رہے تو حرام کاری کا دروازہ کھلنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو سرکار فاروق اعظم اپنے گھر پر تشریف لے گئے اور اپنی شہزادی سے سوال کیا کہ پوری امت کا مسئلہ ہے، بیٹا ذرا یہ بتاؤ، بیٹی ذرا یہ بتاؤ کہ ایک عورت بغیر شوہر کے کتنے وقت تک رہ سکتی ہے؟ تو انہوں نے شرما کر ایسے اشارہ کیا تو فاروق اعظم نے جہاں تک اسلامی حکومت پائی جاتی تھی وہ سب جگہ تک یہ قانون کو نافذ کر دیا کہ جہاد میں رہیں چاہے کہیں پر بھی رہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کے پاس 4 مہینے کے اندر ضرور آیا کرے۔ اور آپ نے جو یہ اصول بنایا، آپ نے جو یہ قانون بنایا، وہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس بات کا پیغام ہے کہ اے مسلمانوں، اس بات کو یاد رکھنا کہ ہمیشہ اگر برائیوں کا دروازہ بند کرنا ہے تو جس راستے سے برائی داخل ہو سکتی ہے، جس راستے سے گناہ آ سکتے ہیں، سب سے پہلے اس راستے کا بند کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ لہذا ہم کو یہ چاہیے کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہزاروں لڑکیوں کی عزت یہ نیٹ کی بنیاد پر داؤ پر لگی ہے، تو سب سے پہلے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو نیٹ سے کسے دور کریں؟ بولیے، اپنی بچیوں کو، اپنے لڑکوں کو موبائل سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس یہ کیسا ہونا چاہیے؟